خوب ایسے کئی چند واقعات ہیں کہ جو ہمیں ملتے ہیں، تو یہ واقعات صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں، یہ واقعات صرف ہمارے ایک یہ کہیں کہ ہاں ایک کہانی کے طور پہ، ایک داستان کے طور پہ ہم نے سن لیا، نہیں، یہ ہماری زندگی کے لیے ایک عبرت ہوتا ہے، ایک درس ہوتا ہے کہ جو امام اتنا شفیق ہو اور وہ آج بھی ہماری، وہ معصومین علیہ السلام آج بھی ہمارے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، ہماری زندگی کی جو عنایتیں ہیں، جو نعمتیں ہمیں ملتی ہیں، وہ انہی کے صدقوں سے ساری ہو جا رہی ہیں۔ اگر ان کے وجود و کرم کا سایہ نہ ہو ہمارے اوپر تو واقعاً ہماری زندگی کیا ہوگی؟ خلوت ہو جائے گی، تاریک ہو جائے گی۔ خوب، اب یہ کہ چون زمانے میں ہر معصومین کے آپ جانتے ہوں گے، آپ لوگوں کو علم ہوگا، سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ معصومین علیہ السلام کی زندگیاں بڑی سخت ہوا کرتی تھیں، بڑی مشکلات سے گزارا کرتے تھے، یعنی یوں ہی تو نہیں شہادت کو پہنچ جاتے تھے، جہاں پر چاہنے والے موجود تھے ان کے ڈبل تعداد میں کیا ہے، دشمن بھی موجود تھے، کہ جس طرح سے امام کے دشمن بھی موجود تھے، کئی ایسے ہوتے تھے کہ جو امام کے مقابل میں آ کے کھڑا ہونے چاہتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح سے مثلا کا واقعہ ہے کہ کسی فلسفی اسحاق کندی جس کا نام تھا، اس نے ایک بار ایسے ہی بیٹھے بیٹھے وہ کہتے ہیں شیطانی وسوسہ اسے آتا ہے اور ایک لغو تصور ذہن میں آتا ہے کہ میں کیا کروں، قرآن مجید کے مخالفت میں آ کے کوئی کتاب لکھوں جس میں میں یہ ثابت کر سکوں کہ ایک آیت دوسری آیت سے میل نہیں کھاتی، یا کوئی کلمات، کوئی مفہوم جو ہے قرآن مجید کا وہ دوسری چیزوں سے ٹکراتا مثلاً یہ کہ یعنی ایک آیت میں کسی اور چیز کا حکم آیا، دوسری آیت میں اسی چیز کو حکم کو جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے، یعنی دوسری آیتیں اس طرح سے مفہوم نکلا کہ ایک آیت میں کچھ اور مطلب نکل رہا اور دوسری آیت اس کو کاٹ کر رہی ہے، تو وہ یہ ساری چیزوں کو اٹھا کر ایک باطل اعتبار سے کیا کرنا چاہتا تھا، پیش کرنا چاہتا تھا، جس کے بنا پر اس نے کتاب لکھنا شروع کی تناقض القرآن کے نام سے، ٹھیک ہے نا، تناقض القرآن یعنی قرآن کے نقص، ٹھیک ہے نا، جو قرآن میں عیب پائے جاتے ہیں اس کے نام سے انہوں نے کتاب لکھنا، اتنا زیادہ اس کے اندر محو ہو گیا کہ اس نے کیا کیا، پوری طرح سے اس کے اندر بزی ہو گیا، اپنے آپ کو اس نے بالکل بزی کر دیا، لوگوں سے مطلب سوشلائز نہیں کرتا تھا، آنا جانا اس نے بند کر دیا، کچھ چند شاگرد اس نے جمع کر لی کہ جو اس کی مدد بھی کیا کرتے تھے اور اس کے اطراف میں ہوا کرتے تھے۔ خوب، جب یہ ساری خبر جو ہے امام تک پہنچتی ہے، امام کہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کسی ایسے اعتراض کو، کسی ایسے ڈاؤٹ کو اس کے سامنے رکھنا ہے جس کو وہ حل نہیں کر پائے، اسی چیز سے اس کو شکست دی جا سکتی ہے، ورنہ نہیں دی جا سکتی۔ خوب، تو یہ کردار تھا امام کا، یہ کردار تھا معصومین علیہ السلام کا کہ جھگڑا، لڑائی، بحث و بحث کا یہ ساری چیزوں کا مرحلہ نہیں ہوتا تھا۔ اگر وہ کسی کو شکست دیتے تھے تو اپنے علم کے طور پر معصومین علیہ السلام لوگوں کو شکست دیا کرتے تھے، کہ جہاں پر سامنے والا یعنی جو طرف ہے، جو مقابل میں ہے، وہ اپنے آپ زیر خم ہو جاتا تھا ان کے سامنے، اور اسی طرح سے وہ اپنے علم کے ذریعے سے، نہ کسی نفرت کا اظہار کرتے ہوئے، نہ کسی جھگڑے اور لڑائی و فتنہ و فساد کا اعتراض کرتے ہوئے، اعتراضات کرتے ہوئے، اس طرح نہیں، بہترین روش کو اپناتے تھے اور بہترین روش سے اسے راہ راست پہ لانے کی کوشش کرتے تھے۔ خوب، تو یہ ساری چیزیں جو روش معصومین رہی ہیں، ہماری آج ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم انہی روشوں کو کیا کریں، خود بھی اپنی زندگی میں لے کر آئیں، کہ اماموں نے جس طرح سے زندگیاں کی ہیں، اماموں نے جس طرح سے ہر چیزوں کو فیس کیا ہے، کیونکہ زندگی کا ہمارا جو لائف کا جو چلتا رہتا ہے، اس میں کئی مقامات ایسے جاتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں یہاں پر سکھانے والا کوئی نہیں ہے، لیکن واقعاً اگر ہم اپنے علم کو وسیع کرتے جائیں تو کوئی بھی مشکلات دنیا کی ایسی نہیں ہے جہاں ہمیں اہل بیت کے درس نہ ملا ہو، چاہے وہ مصیبت غمگین ہو، چاہے وہ خوشیوں کا ماحول ہو، چاہے وہ دشمنوں سے مقابلہ ہو، چاہے وہ جاہلوں کے درمیان اپنے آپ کو رکھنا ہو، اس کے بیچ میں گڑ جانا، ہر چیز کا جو ہے وہ مثالی جو ہے حل ہمارے پاس اہل بیت علیہ السلام کی سوانح زندگی سے، ہمیں روان حیات سے ہمیں چکر ملتا ہے۔ خوب، یہاں پر امام نے اس چیز کو ارادہ کیا کہ اس چیز کا رکھ کر اعتراض کر کے اسی فلسفی مثلا فلاسفر کو، اسحاق کندی کو جو ہے شکست دینی چاہیے، تاکہ وہ اپنے باطل ارادے سے وہ پلٹ جائے۔
ٹھیک ہے نا. چون قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے. امام معصومین علیہ السلام کے پاس وہ ایک امانت تھی, اس کی حفاظت ان کی ضرورت, یعنی ان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ جو چیزیں ان کے گھرانے سے منسوب ہے اس پر کوئی آ کر اعتراض کر جائے. خوب امام نے اپنی ڈیوٹی کو انجام دیا, اپنے کام کو انجام دیا, اور اس کے بعد ایک بار ایسے ہی اس کا شاگرد یعنی اس فلسفی اسحاق کندی کا شاگرد جو ہے وہ امام کی بارگاہ میں آتا ہے. امام کہتے ہیں کہ کیا تم اس چیز سے, اس جو کام میں باطل کام وہ کر رہا ہے, جو یہ کام وہ شیطانی کر رہا ہے, شر سے اسے محفوظ نہیں رکھ سکتے تم, کیا اسے دور نہیں کر سکتے؟ کام ہے تو شاگرد ہوں بھائی, میں تو اس کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں کس طرح سے اسے دور رکھ سکتا ہوں ان سب چیزوں سے. امام نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں تمہیں روش بتاتا ہوں, میں ایک اعتراض دیتا ہوں تو میں تم اس کے سامنے جا کے پیش کر دو, اگر اس کا جواب دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے. اب امام نے اسے بتا دیا, یہ واپس گیا اپنے شاگرد کے پاس. امام نے روش بتائی کہ سب سے پہلے اگر تمہیں کچھ کرنا ہے, اس سے سوال کرنا ہے, تو تم سب سے پہلے یہ کرو گے کہ اس سے کلوز ہونا سٹارٹ کرو, اس سے انسیت پیدا کرو. خوب جب تو تم اس سے کلوز ہو جاؤ گے, جب اس سے فرینک ہو جاؤ گے, تو وہ دھیرے دھیرے تم پر اعتماد کرے گا. ٹھیک ہے نا. اور جب اعتماد کر پائے گا تو تم اس اعتراض کو, ایک سوال کو اس کے سامنے رکھ دینا, اور اس کے بعد دیکھنا کہ اس کا رویہ کیا ہے. امام نے روش بتائی کہ اگر انسان کو اپنی بات منوانی ہے, انسان کو اگر اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا ہوتا ہے کسی کے سامنے, تو ہم ایسے دھڑلے سے جا کے بالکل سامنے سے اس کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتے کہ بھئی نہیں تم غلط ہو, تم یہ چیز کا جواب دے دو. نہیں, طریقہ کار ہوتا ہے. امام نے کہا سب سے پہلے کیسا طریقہ کار؟ انسیت پیدا کرو, محبت پیدا کرو, اس سے کلوز ہو. جب وہ تم پر ٹرسٹ کرنے لگے, جب وہ تم پر یقین کرنے لگے, اب دھیرے دھیرے اپنے نظریات کو اس کے اوپر حاوی کرنا سٹارٹ کر دو. آج اگر ہم امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کرتے ہیں تو ایسے نہیں کہ ہم کسی کو پہچانتے نہیں اور ہم ہاتھ پکڑ کے اسے بتا دیں بھائی تم غلط کر رہے ہو, تم ایسا نہیں ویسا نہیں, یہ نہیں کر سکتے. ایسے فساد برپا ہوتا ہے. اگر کسی کو سمجھانا ہے تو اپنے فعل سے سمجھانا ہے, اگر کسی کو کچھ کرنا ہے, کسی کو کچھ سکھانا ہے, تو یہ محبت اور انس سے سکھانا ہے. یہ ہمارے لیے درس ہے زندگی میں جو ہمیں ائمہ اطہار علیہم السلام سکھاتے ہیں. خوب اب یہ شاگرد جو ہے جاتا ہے اپنے استاد کے پاس, اور اس طرح سے جس طرح سے امام نے اسے روش بیان کی تھی وہ اسی طرح سے کرتا ہے. اور اس کے جانے کے بعد یعنی جب دھیرے دھیرے وہ سے کلوز ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ سے. کہتے ہیں بولو. امام نے اسے بتایا تھا کہ تم یہ اعتراض کرنا کہ یہ کتاب جو تم لکھ رہے ہو تناقض القرآن ہو, یعنی قرآن مجید کے تناقض جو تم لکھ رہے ہو, اگر اسی قرآن کا مالک تمہارے سامنے آ جائے اور کوئی چیز کے حقائق جو تمہیں نہیں پتہ ہے لیکن اس چیزوں کو وہ بیان کر دے کہ اس چیز کو یہاں پر اس آیت یا اس مفہوم, اس آیت کے معنی کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی, خداوند عالم کی حکمت کیا تھی, اس کا امر کیا تھا, اس کا مقصد کیا تھا, اگر وہ بیان کرتے تو تم کیا کرو گے, پھر تم جواب دے پاؤ گے. اب یہ حیران رہ جاتا ہے, اس کے بعد سوچنے لگتا ہے, اس کے بعد کہتا ہے کہ تم نے کہاں سے کہا بولا ہے, کیا تم نے خود سے کہتا ہے؟ تو بولا ہاں میں تو خود سے کہہ رہا ہوں. کہا نہیں, تمہارے پیچھے کوئی ہے ایسا جس نے تم سے کہلوایا ہے, کیونکہ ایک عام انسان اس اتنی بڑی بات جو ہے نہیں رکھ سکتا. یعنی کہ ایک عام انسان کی ذہنیت جو ہے اس حد تک کام نہیں کر سکتی کہ وہ اتنی چھوٹی سی چیز کو اتنی بہترین طریقے سے لا کر, اور مجھ کو حیران جس نے کر دیا, تو اسے شک ہو جاتا ہے. پھر وہ پوچھتا ہے, اس کے شاگرد اسے بتاتا ہے کہ بھئی دیکھیں میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس گیا تھا ان کی خدمت میں, اور انہوں نے بتایا تھا کہ اس چیز کو اس کے سامنے رکھو اور اس کے بعد دیکھنا. تو یہ جب سنتا ہے وہ, اس کے بعد وہ اپنے جو ارادے تھے, جو کام وہ انجام دے رہا تھا, اس سے دستبردار ہو جاتا ہے. اور جو اس نے اس کے بعد کیا کیا, اسی کے سامنے آگ کو منگوایا, اور اس کتاب کو جو تناقض القرآن کا نام سے وہ لکھ رہا تھا, سارے چیزوں کو کیا کر دیتا ہے, آتش لگا دیتا ہے, آگ لگا کے ختم کر دیتا ہے. خوب یہ امام کے علم کی شکست تھی, امام کے کردار کے اعتبار سے جو انہوں نے اپنی بہترین روش سے جو ہے وہ شکست دی, اور اسی طرح سے انہوں نے حفاظت کر لی. خوب یہ ان کی سوانح زندگی کی کچھ واقعات ہیں علم کا, جو ان کا ایک طریقہ کار ساز تھا کہ کس طرح سے انسان کس کردار سے کس پہلو میں جا کر اترنا ہے, کس میدان میں کس طرح سے پیش آنا ہے, یہ ساری چیزیں. خوب آخر